ہمارا جلسہ کو کامیاب کروا کے انہوں نے یہ پیغام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بھیجا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بلوچستان میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یادیں تازے کی ہیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، اور میں اپنے صوبائی تنظیم کو، اپنے پارٹی کے لیڈرز کو، اپنے عہدیداروں کا اور میرے خاص طور پہ کارکن کے شکر گزار جنہوں نے دن رات محنت کی، سب مل کے محنت کر کے ہمارا یوم تاسیس کو ایک تاریخی یوم تاسیس بنا دیے ہیں۔ اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فیبرری 8 کو الیکشنز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارا جد و جہد جاری رہے گا، ہمارا محنت جاری رہے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کے میں الیکشنز جیتیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں حکومت بنائیں گے تاکہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کر سکیں، یہاں کے عوام کا نمائندگی کر سکیں، یہاں کے عوام بلوچستان کے عوام کی آواز بن سکے اور ان کے مسائل کے حل نکال سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان کا ایک پرانا ہمارا ایک تاریخ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے بلوچستان کو صوبہ بنایا تو صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے NFC ایوارڈ کر کے آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے وہ صوبائی خود مختاری، وسائل پہ مالکیت اور بہت سے جو یہاں کے گراس روٹس کے گراؤنڈ لیولز کے ایشو تھے، تاریخی زخم تھے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ بلوچستان کو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ایران کے ساتھ جو پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا، گوادر پورٹ کا اور سیپا کا بنیاد رکھے، اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، پاکستان کے جو وہ علاقے دہشت گردی کے شکار رہے ہیں، ان میں ہم ترقی لے کر آئے، ان کے عوام کو ہم روزگار کے مواقع دیں۔ ان کے عوام کے لیے ہی یہ سوچ تھا کہ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے، اگر ان کے اصل مسائل کو حل نکالیں گے تو ہم اس دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بہرحال جو روٹ، جس روٹ سے سی پیک کو شروع ہونا چاہیے تھا وہ پر اس طریقے سے نہیں ہوا، اور پنجاب اور سندھ کا روٹ پہ پہلے کام ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں بہت پوٹینشل ہے۔ بلوچستان کے پاکستان مستقبل معیشت اس منصوبے کا کامیابی سے جڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں اس کا کامیابی صرف تب ہو سکتا ہے جب مقامی لوگوں کا سٹیک ہو، مقامی لوگوں کا فائدہ ہو، مقامی لوگوں کا اونرشپ ہو، تو پھر ہم اصل معنوں میں کہہ سکیں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہ صرف کامیاب ہوا ہے مگر اس کا اونرشپ عوام کے پاس ہے۔ یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں، یہاں کے کسانوں کو، مزدوروں کو سہولتیں فراہم کر سکیں، یہاں کے غریبوں کو وہ ان کے تکلیف کم کر سکے۔ یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے یہی ہمارے مقصد ہوگا۔ میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت ہے۔ میں یہ کہوں کہ فلانا کھلاڑی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہوگا۔ ہمارا اگر مخالف ہے، ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نسل، پاکستان کا نوجوان نسل ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے، اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ آپ سب کا
بہت شکریہ. انفارمیشن سیکرٹری صاحب آپ کنڈکٹ کریں. آپ خود کھڑے ہوئے آپ نے ہمیشہ بات کی ہے, ایک KMLN کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے, تو کیا دیگر جماعتوں یعنی کیٹیگری اے اور بی یہاں پر نظر آ رہا ہے, دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ مقابل میں جس طرح کی آئی ہے اپنے نیشنل اسمبلی اور پروفیشنل اسمبلی کے امکان کے لیے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ دیکھو, جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر اپنی 30 سال کی جدوجہد میں 1973 کی آئین کی بحالی کی جدوجہد کی, تو ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فری اور فیئر الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جدوجہد کی. چاہے وہ 88 کے الیکشن ہو جب IGI کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے, چاہے وہ دوسرے صورت میں جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں, ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیئر الیکشنز ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہم واحد جماعت ہیں جو اپنے لیے اسپیشل فیلڈ نہیں مانگتے, ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن ملا ہے یا نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہم جانتے ہیں, ہر پچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جانتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو تمام پاکستان کو, تمام دنیا کو ایک اچھا سرپرائز دیں گے. آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی کی آئی تھی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نظارے ہیں بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پراسپیکٹس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہے. ایک گیپ تھا, ایک فقدان تھا, ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے, اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں. ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملے. اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے.